السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی جو آیت میں نے تلاوت فرمائی ہے یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے کا حکم لکھ دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی کہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بھی جو امت تھی ان پہ بھی اس کا مطلب کہ روزہ واجب تھا، کیونکہ آیت میں خود ہی ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا اتنا؟ یعنی کہ پہلے بھی ان کے اوپر بھی روزہ تھا، آج بھی یہودی عیسائی کے روزہ ہے، لیکن وہ اپنے اعتبار سے ایک مہینے کا نہ کر کے صیام میں تھوڑا ادھر ادھر کر دیا ہے۔ کوئی یہ کیا ہوگا کہ کچھ کھا سکتے ہیں، یہ کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے ہیں، مطلب اپنے حساب سے اس کو بنا لیا تھا۔ مطلب تھا ایسے ہی جیسے ابھی تھا، لیکن انہوں نے تبدیلی کرتے کرتے اس کو تبدیل کر دیا تھا سسٹم کو۔ جیسے صلاۃ ہے ہم لوگ کے یہاں، صلاۃ میں رکوع سجود قیام سب ہے نا، تو ایسا نہیں کہ صرف رسول صلی اللہ کی امت کو ہی یہ ملا ہے۔ یہ قیام رکوع سجود یہ ہے صلاۃ کا سسٹم، جناب ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم میں بھی تھا۔ اگر کوئی پوچھے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو اس کی دلیل ہی یہی ہے کہ جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کعبہ بنا رہے تھے، کعبہ بنا چکے، تو ان کو یہ حکم ہوا تھا اللہ کا کہ اس کو صاف ستھرا رکھیے۔ کس کے لیے؟ رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے۔ تو رکوع سجود قیام تینوں چیز کس میں آتی ہے؟ یہی صلاۃ میں ہی تو آتی ہے۔ جبکہ اس میں یہ کہ جو اعتکاف کرنے والے ہیں، جو مطلب ٹھہرنے والے، اس میں یہ بھی ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی۔ رکوع سجود اور قیام اس لیے بتایا کہ یہ جو ہم صلاۃ آج پڑھ رہے ہیں جس کو ہم نماز کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو اس میں بھی وہی چیز ہے۔ تو یہ پہلے بھی تھا لیکن ان لوگوں نے تبدیل کر دیا۔ جیسے وضو ہے، وضو ہم لوگ کے یہاں تھا، آج بھی عیسائی یہ یہودی وضو کرتے ہیں، وہ صرف ہاتھ دھوتے ہیں۔ وضو میں کیا ہے؟ ان کا جو پاٹ ہوتا ہے پانی کا، اس میں دو ہینڈل لگی ہوتی ہے، جگ کی طرح ہوتا ہے، ایک ہینڈل ادھر ایک ادھر۔ تو ادھر والے سے لیا یہ والا دھویا، جیسے یہ پکڑا تو یہ والا ہاتھ دھویا، پھر اسی ہینڈل کو نہیں پکڑتے، پھر دوسری ہینڈل پکڑ کے پھر ایسے کرتے یہ والا ہاتھ دھلتے، بس ان کا وضو ہو گیا۔ مطلب اپنے من کی تب تبدیلی اس میں ہے دین میں۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے، غور سے پڑھیں گے تو اس میں عیسائی اور یہودی کا، یہودی عیسائی کو خطاب زیادہ ہے، جو انہوں نے تبدیلی کر دی۔ دین یہی تھا، دین ابراہیمی، جناب موسیٰ بھی لے کے آئے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی دین ابراہیمی ہی لے کے آئے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو دین لے کے آئے یہ بھی دین ابراہیمی ہی ہے۔ دین میں تبدیلی نہیں ہے، شریعت الگ الگ ہے، دین کی تبدیلی نہیں۔ اس کو تھوڑا سا واضح کر دیں بس 2-3 منٹ میں، نہیں تو لوگ سوچیں گے کیا بات ہو رہی ہے۔ اس کو دین اور شریعت کو آپ ایسے سمجھ لیجئے جیسے ندی ہے، گنگا ندی، ہم لوگ بہت اچھے سے سمجھ لیں گے اس مثال کو۔ ادھر سے آپ بڑھیے رام نگر سے اور جائیں آپ پل تک، تو کون سی ندی جا رہی ہے؟ یہ گنگا ندی۔ تو گنگا ندی یہاں بھی ہے، گنگا ندی 80 پہ بھی ہے، گنگا ندی 64 گھاٹ پر بھی ہے، گنگا ندی راجندر پرساد گھاٹ پر بھی ہے، اور دسا سمیت گھاٹ پر بھی گنگا ندی ہی ہے۔ گھاٹ بدلا تو کیا گنگا ندی بدل گئی؟ ہیں؟ نہیں نہ بدلی۔ اب یہ جو گھاٹ ہے، جس گھاٹ سے ہم پانی لے رہے ہیں، یہی گھاٹ کو آپ شریعت سمجھیے۔ آپ 64 گھاٹ سے گئے ہیں گنگا کا پانی لینے، تو یہ 64 گھاٹ یہ شریعت ہے کہ یہاں سے آپ اس دین کو لے رہے ہیں۔ پھر آپ پہنچے راجندر پرساد گھاٹ،
تو وہ شریعت دوسری ہے وہاں سے، لیکن دین وہی لینا ہے. جو گنگا ندی کو دین سمجھیے، شریعت گھاٹ سمجھیے. تو اللہ کا جو دین ہے وہ ایک ہے، دین میں تبدیلی نہیں ہے، قانون میں تبدیلی نہیں ہے. اللہ کے الگ الگ جگہ سے الگ الگ قوم پہ الگ الگ نبی ہیں، الگ الگ شریعت ہے. بس مختصر میں اتنا ہم نے کر دیا. بہرحال جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں تقویٰ پہ زور ہے، مثلا کہ روزہ لکھ دیا گیا ہے، روزہ رکھو یعنی کہ تاکہ متقی ہو سکو. تو اس پہ ہم لوگ پچھلے 4-5 دن سے بات کر رہے ہیں تقوی پہ، کہ تقوی کیا ہے. جو تقوی رکھے گا اسی کو متقی کہا جائے گا، اور یہی بہت ڈھیر سارے ہو جائیں گے تو ان کو کہا جائے گا متقین. متقین متقی کی جمع ہے، اور متقی اس سے کہا جائے گا جو تقوی اختیار کرے گا. ایک دم سمپل سا، اتنا اس میں کوئی وہ تو ہے نہیں بہت. اب بات یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھ کے متقی ہو رہے ہیں تو تقوی کی ضرورت کیا ہے. جیسے ہم کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں تو اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے. جیسے کوئی کتاب آپ لے کے بیٹھیں گے، کوئی پڑھ رہے ہیں، تو اس کی ضرورت کیا ہے کہ اس میں جو لکھا ہے اس سے علم حاصل کیا جائے. پھر وہ علم حاصل کر کے، مین مقصد علم حاصل کرنا نہیں ہے، آپ کا مین مقصد ہے اسے حاصل کر کے علم کو اس جگہ پہ اپلائی کرنا جہاں پہ اس کی ضرورت ہے. جیسے مولا علی کا قول ہے کہ وہ علم بے قدر و قیمت ہے جس پہ عمل نہ کیا جائے. یعنی کہ اس کا دوسرا جملہ کیا ہوا کہ علم ہوتا ہی ہے اس لیے کہ اس پہ عمل کیا جائے. بس سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سمپل سی بات ہے کہ علم ہے اگر تو آپ اس کو کہیں نہ کہیں عمل میں لائیں گے. ایک ضرورت کے تحت آپ علم حاصل کر رہے ہیں. تب اسی طرح جب ہم تقوی اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم 1 مہینے کا روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ماہ صیام کا. اس کے علاوہ بھی ہم روزہ رکھتے ہیں متقی ہونے کے لیے. تو کوئی نہ کوئی تو ایک ضرورت ہے جو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، یعنی کہ ہمیں متقی والی کوالٹی اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اس کی ایک ضرورت ہے. اگر ضرورت نہ ہوتی تو اللہ یہ روزہ ہمارے اوپر واجب نہ کرتا. واجب کیا ہے، اس کا مطلب کہ اس کی ضرورت ہمیں، اللہ کو فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے. جو کہ غالباً دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ جیسے کہ یہ قرآن ہی، قرآن کتاب ہے ہماری. تو قرآن کی جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی اب سب سے بڑی ضرورت تو یہی لگ گئی کہ ہمیں اگر اللہ کی کتاب قرآن سے ہدایت لینا ہے تو اس کے لیے پہلے مجھے تقوی اختیار کرنا پڑے گا. یعنی کہ پہلے ہمیں متقی ہونا پڑے گا. اگر متقی نہیں ہوں گے تو کیا یہ قرآن ہدایت نہیں کرے گی؟ نہیں، ہدایت نہیں کرے، کیونکہ اس کا صاف صاف اعلان ہے کہ یہ ہدایت ہے لیکن متقین کے لیے. غیر متقی کو یہ قرآن ہدایت نہیں کرے گی. اس کا صاف بیان ہے، اس میں کوئی تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا ہے. کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم غیر متقی کو بھی یہ قرآن سمجھا سکتے ہیں، تو وہ نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک لڑکا ہے 4 سال کا، کوئی بہت بڑا عالم یہ کہے کہ اسے ہم جوانی کا مزہ سکھا دیں گے، سمجھا دیں گے. تو یہ ممکن ہے کہ 4 سال کے بچے کو جوانی کا مزہ سمجھا دیا جائے کہ ایک شادی شدہ زندگی کیسی ہوتی ہے؟ سمجھایا جا سکتا ہے؟ تو اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی انسان متقی نہیں ہوا ہے تو وہ قرآن اس کو ہدایت نہیں کرے گا. دوسرا لفظ کہ وہ قرآن سے ہدایت لے ہی نہیں پائے گا. اور لے گا کیوں نہیں؟ کیونکہ جب وہ متقی نہیں ہوگا، یہ دیکھیں پوائنٹ کی بات ہے بہت، جب انسان متقی جب تک نہیں ہوگا تب تک وہ قرآن سے رجوع کرنے کا اس کے ذہن میں تصور بھی نہیں آئے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہی دیکھیں پہچان بتا رہے ہیں، جیسے ہی انسان کے اندر تقوی آئے گا، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، وہ فوراً اللہ کی کتاب کی طرف خود بخود
رجوع خود بخود کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے اس طرف ڈھکیل دے گا کہ اب جاؤ یہاں سے تم ہدایت کرنے لائق ہو گئے ہو، اب یہاں سے ہدایت لو۔ تب اسے جب وہ اس لائق متقی ہو جائے گا، تب جو ائمہ نے جو باتیں کہی ہیں پہلے، مولا علی نے کہی ہے، تمام ائمہ نے جو باتیں کہی ہیں وہ سب کتابوں میں موجود ہیں، لیکن انسان متقی نہ ہونے کی وجہ سے ائمہ کی ان باتوں پہ غور نہیں کر پا رہا ہے۔ اس کو وہ بات آج ابھی ہم اگر کھول کے سنا دیں گے مولا علی کی بات تو اس کو نہیں سمجھ میں آئے گی، کیونکہ ابھی وہ وہاں نہیں پہنچا ہے۔ جس دن اسے سمجھ میں آ گیا وہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر تقویٰ آ رہا ہے، یہ پہچان ہے کہ وہ معصومین کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن، اس کے قریب جانا شروع کر دے گا۔ اس کے اندر یہ سوال خود بخود پیدا ہوگا کہ اس میں کیا ہے، اور جب تک انسان تقویٰ کے قریب بھی نہیں بھٹک رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ قرآن کے پاس اگر نہیں جا رہا ہے، اگر ائمہ کی حدیث یا رسول اللہ کی حدیث کے قریب نہیں جا رہا ہے، یعنی کہ اس پہ غور و فکر نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ متقی نہیں ہے، اس کے ذہن میں وہ بات آ ہی نہیں رہی، وہ اپنے اس پہ لگا رہتا ہے، اپنے کیلکولیشن میں لگا رہتا ہے کہ یہ کر لیں گے تو ایسے ہو جائے گا، یہ کر لیں گے تو ایسے ہو جائے گا۔ ایسے نہیں ہے۔ اگر ہدایت لینا ہے کتاب سے تو یہ اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ پہلے تقویٰ اختیار کرو، اس کے بعد ادھر قرآن کے پاس آؤ، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ جب قرآن کے پاس آئیں گے ہدایت ملے گی، تو انسان کہاں سے ہٹے گا؟ جب اس کو رہنمائی ملے گی صحیح راستے کی تو غلط راستے سے وہ دور خود بخود ہوتا جائے گا۔ غلط اور صحیح راستہ یہ دو متضاد راستہ، یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتا ہے۔ جب انسان غلط راستے پہ جائے گا تو صحیح والا چھوٹ جائے گا، اور جب صحیح راستے پہ آئے گا تو غلط والا چھوٹ جائے گا۔ تو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے ہمیں تقوی کی ضرورت ہے، لازم ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ اچھا، ایک بات اور اس میں ہم جوڑ دیں، ایسا نہیں ہے کہ تقوی صرف اور صرف روزہ رکھنے سے ہی آتا ہے۔ روزہ جیسے قرآن میں ہے نا کہ روزہ رکھو تاکہ متقی بن سکو، لعلکم تتقون، تاکہ تقوی اختیار کر سکو۔ روزہ کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں جن سے انسان تقوی کے قریب جاتا ہے۔ اب تقوی دیکھیے، پہلے 3-4 دن بات ہو چکی ہے، 5 دن کہ تقوی کیا ہے۔ ابھی آج ہم لوگ صرف بات کر رہے ہیں، تقوی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ تقوی 4-5 چیزیں اور بھی اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان تقوی اختیار کر سکتا ہے۔ تو تقوی اختیار کر سکتا ہے تو تقوی کا معنی آپ کے ذہن میں آیا جب ہم استعمال کریں۔ آج سے ایک بات طے کر لیجئے، جب ہم استعمال کریں یہ ورڈ تقوی کہ آپ یہ عمل کریں گے، جیسے کہ سچ بولنا تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو سچ تو سمجھ میں آ گیا، بولنا بھی سمجھ میں آ گیا۔ جب تقوی کہا تو کیا سمجھ میں آیا؟ بچنا، اپنے کو خطرات سے بچانا۔ تو یہ ذہن میں بس آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ یہیں سے سب ہم لوگ پھر انشاءاللہ بہت جلدی راستہ طے کریں گے کہ تقوی جب میرے ذہن سے نکلے تو آپ یہ سمجھ جائیے، فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یعنی کہ بچاؤ کرنا، اپنے کو حفاظت میں رکھنا، محفوظ کرنا۔ یعنی کہ جب میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ سچ بولو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی کہ سچ بولو گے تو تم خطرے سے بچے رہو گے۔ سمپل سا سمجھ میں آیا؟ تقوی یعنی کہ اپنے کو بچانا۔ اب جب یہ کتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جب یہ طے ہو گیا کہ تقوی مطلب بچاؤ کرنا، تو یہ کتاب کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے۔ اب متقین آیا تو متقی کی جمع متقین ہے، یعنی کہ جو لوگ اپنے کو عذاب الہی سے بچانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن رہنمائی کرے گی۔ اچھا، کسی کے ذہن میں یہ بات آئے ہی نہ کہ ہم اللہ کے بارگاہ اور اللہ کے عذاب سے ہمیں نہیں بچنا ہے، تو نہیں بچنا ہے تو وہ تو خود قبول کر رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے
نہیں بچنا ہے، تو جب اس کو نہیں بچنا ہے تو اس کو رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ قرآن کے قریب کیوں آئے گا؟ تب وہ قرآن کے قریب کیوں آئے گا جب اس کو اللہ کے عذاب سے بچنا ہی نہیں ہے؟ اگر کوئی ہے، اگر کلمہ گو یہ کہے کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچنا ہے، تو یہ ممکن ہے کہ وہ مومن ہو؟ وہ اب مومن بچا؟ نہیں بچا۔ یعنی کہ مومن ہے تو اس کو اپنے کو اللہ کے عذاب سے بچانا ہے، یعنی کہ ایسا عمل انجام دینا ہے جس سے اللہ ناراض نہ ہو، اپنے کو حفاظت میں لے کے جانا۔ مطلب کیا ہوا کہ ہم ایسا عمل انجام دیں کہ اللہ جس سے ناراض نہ ہو۔ اللہ کا غضب کب ہوتا ہے؟ جب اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ ناراض کن باتوں سے ہوتا ہے؟ جب اس کے حکم کے خلاف ورزی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک اس کا بندہ اس نے جسے پیدا کیا ہے، انسان میں سے ہو یا جن میں سے ہو، جب وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا غضب، اللہ کا غضب۔ تو اب ہمیں بچنا کس چیز سے ہے؟ اللہ کے غضب سے بچنا ہے۔ اللہ کا غضب کس لیے آتا ہے؟ وہ میری ہی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم جو عمل انجام دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ غضبناک ہوگا۔ تو جب قرآن ہمیں ہدایت کرے گا، جب ہم نیت رکھیں گے بچنے کی، تو اب ہم قرآن مجھے رہنمائی کرے گا کہ دیکھو کیا تمہیں کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اب کل جیسے میں نے ختم کیا تھا جہاں پہ سورہ بنی اسرائیل کی کہا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کے 39 تک کا شروع کریں گے۔ اس میں جو بتایا جا رہا ہے بات، تو سب بتانے کے بعد آخر میں یہی ہے کہ اس کا جو برعکس ہے یہ اللہ کے نزدیک نہایت ہی ناپسندیدہ ہے۔ تو جب اللہ کے نزدیک نہایت ہی ناپسندیدہ ہے تو اللہ غضبناک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یعنی کہ اس کے حکم کی بجاآوری کرنا شرط ہے۔ جب ہم متقی ہوں گے تو اس کی پہچان ہی یہی ہے کہ ہم اس سے ہر وقت اپنے کو بچائیں گے کہ اس کا غضب کے مستحق میں نہ ہو جاؤں۔ ہر وقت، ہر لمحہ، مثلاً آپ تجارت کر رہے ہیں، بار بار میرے لب سے تجارت نکلتا ہے اس لیے کہ تجارت آج عام ہے، آج دو ہی پیشہ، یا تجارت یا نوکری، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہم سے خود مان لیجئے ہم کوئی ہے، کسی سے یہ تھوڑا سا غلطی ہو گئی کہ طے کرنے کے بعد تھوڑا سا پیسہ ہم نے کاٹ لیا، ایک لالچ ہو گئی یا جو بھی، لیکن جیسے ہی پیسہ کاٹا فوراً احساس بھی ہو گیا کہ یا اللہ یہ تو بہت بڑی گناہ ہم سے ہو گئی، اس کو بلا کے میں نے اس کو فوراً واپس دے دیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہ ایک پوری آیت ہے قرآن میں اس طرح کی کہ وہ فوراً اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے ہیں، پھر اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی یہ بھی ایک ہدایت ہے کہ اللہ ان کو چھوڑ نہیں دیتا ہے۔ جو گمراہی میں جن کو اللہ چھوڑ دیتا ہے وہ غلط پہ غلط کیے جاتے ہیں، ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کا وہ احساس ختم ہو جاتا ہے من کا کہ یہ برائی ہے یا اچھائی ہے۔ جیسے ابھی ایک مثال دیا، ایک بار ایک مثال دیا تھا کہ کوئی آپ بہت ضروری کام کریں، کوئی سائل آ جائے آپ کے دروازے پہ اور وہ کچھ سوال کر دے، تو اس وقت آدمی جھنجلا جاتا ہے کہ مطلب ہم کوئی اور چیز میں بزی ہیں اور یہ آ کے آواز دے رہا ہے، اب مجبوری میں جا کے چھوڑ کے اٹھنا پڑتا ہے، تو اس ٹائم تھوڑا جھنجلاہٹ آتی ہے۔ لیکن اس یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، جب آدمی ایک ہوتا ہے جو جھنجلاتا ہی رہتا ہے اس کے اوپر، فقیر کے اوپر جھنجلا کے بھگا بھی دیتا ہے، دیتا بھی ہے، نہیں بھی دیتا ہے، لیکن وہ ہر وقت خالی جھنجلاتا ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہوتا ہے تو جو بہت ضروری کام بھی کر رہا تھا، اگر جھنجلا بھی گیا تو جیسے ہی اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے، بد کلامی ہوتی ہے اس سے، فوراً پھر اسی شخص کے دل میں یہ تصور آتا ہے کہ یا خدا یہ تو میں نے غلط کر دیا۔ کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہوگا۔ تو بس سیدھے سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، ابھی اللہ نے آپ کو یا ہمیں وہاں ڈھکیلا نہیں ہے گمراہی کی طرف، ابھی اللہ وہ بچا کے رکھے کہ تھوڑی بہت دل میں وہ ہے۔
تو بچنے کی جب تک طاقت رہے گی، دل میں قوت ہے، صلاحیت ہے، اس کے پہلے انسان قرآن کے پاس آ جائے۔ لیکن آئے گا کیوں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ جب تک کسی کی بات اس کو سمجھ میں نہ آ جائے، جیسے میں کہوں، کوئی ضروری نہیں کہ میرے کہنے پہ کوئی قرآن کے قریب آ جائے، یا آپ کے کہنے پہ، یا کسی عالم کے کہنے پہ، یا حد ہے کہ کسی مرجع کے کہنے پہ۔ جب رسول اللہ نے خود یہ کہہ کے دیا تھا ہمیں قرآن کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قد چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، تو جب گمراہی سے بچنے کے لیے رسول اللہ دے کے گئے ہیں تو ہم نے تو چھوا نہیں، تب کسی کے کہنے پہ کیا پکڑیں گے؟ مولا علی نے بھی بتا دیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے اپنی پسند ناپسند کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، لہٰذا مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ یعنی کہ قرآن میں مولا علی بتا رہے ہیں کہ اللہ کی پسند ناپسند دونوں قرآن میں صاف صاف لکھی ہے۔ اب جسے عمل کرنا ہوگا، جسے بھی عمل کرنا ہوگا، جو اللہ کی پسند ناپسند کو خیال میں رکھتے ہوئے عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ کہاں آئے گا؟ قرآن کے پاس آئے گا کہ نہیں؟ جیسے توضیح المسائل ہوتی ہے ہم لوگ کے یہاں مرجع کی، توضیح المسائل کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ توضیح المسائل تقریباً قرآن کی 550 آیت پہ مشتمل ہوتی ہے۔ عمل کا کام ہوتا ہے اس میں نا، توضیح المسائل میں عمل کا ہوتا ہے۔ تو قرآن میں جتنے عمل کی آیات ہیں اسی کا پورا تفسیر ہوتی ہے توضیح المسائل مرجع۔ توضیح مرجعیت بھی صرف عقیدے کا نام نہیں ہے کہ مثلا ہم نے نیت کر لیا کہ ہم فلاں مرجع کے تقلید کرتے ہیں، ہم فلاں مرجع کی تقلید کرتے ہیں، تو تقلید نیت کا نام نہیں ہے۔ تقلید کرنا یعنی کہ ان کا جو کتاب ہے مسئلے کی، ان کی توضیح المسائل ہے، مسئلے کے لیے ان کے مسئلے کی طرف رجوع کرنا، اس لیے ہے مرجع۔ تو قرآن کے جو عملی آیات ہیں تقریباً 550 آیتیں، اسی کی تفسیر ہوتی ہے توضیح المسائل۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ دیکھنا، جیسے مان لیے ترکے کا ہی دیکھنا ہے، اس میں دیکھ لیجئے۔ آپ کو بزنس کے لیے عہد کا دیکھنا ہے، اس میں دیکھ لیجئے۔ جیسے قرض لینا ہے کسی سے تو اس کی شرائط کیا کیا ہیں، اس میں تو ہے، لیکن اس میں جائیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ قرآن سے ہدایت لینا ہے تو تقوی اختیار کرنا ہی پڑے گا، بغیر اس کے کیا کوئی قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا ہے۔ نہ تقوی قرآن سے ہدایت لے سکتا ہے، نہ اہل بیت کی حدیث سے ہدایت لے سکتا ہے۔ جب تک انسان متقی نہیں ہوگا، جب قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتا ہے تو اہل بیت کے یا رسول اللہ کی احادیث سے کیسے ہدایت لے سکتا ہے؟ جب رسول اللہ نے خود کہا ہے کہ میں دو گراں قدر چیز چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جب قرآن کے پاس جانے کی شرط یہ ہے کہ پہلے متقی بنو، تو اہل بیت کی طرف جانے کی پہلی شرط کیا ہوئے؟ یہی تو ہوئے گی کہ پہلے متقی بنو۔ ہم لوگ تو اذان میں اعلان بھی کرتے ہیں، کیا اعلان کرتے ہیں؟ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ سامنے کی بات ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ امام المتقین، یعنی کہ ہم جب متقی ہیں تب تو علی میرا امام ہے۔ اگر ہم متقی نہیں ہیں تو علی کو مجھ سے کیا واسطہ ہے؟ کوئی واسطہ ہے؟ جب انسان متقی نہیں ہے تو اس سے علی سے کیا واسطہ ہے، یا مولا علی کو اس سے کیا واسطہ ہے؟ کچھ ہو سکتا ہے؟ تو دونوں بات دیکھیے طے ہو گئے۔ اگر قرآن سے ہدایت لینا ہے تو بھی متقی بننا پڑے گا، کیونکہ قرآن کی سب سے سورہ بقرہ کی جو ہے پہلی ہی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور آپ اگر ائمہ کی طرف جائیں گے تو ائمہ میں سب سے پہلی فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہیں وہ ہیں مولا علی علیہ السلام۔ تو مولا علی علیہ السلام کی جو آپ نہج البلاغہ میں دیکھیں گے، یہ شہرت میں بھی ہے، آپ جمعے میں بھی دیکھتے ہیں، جمعے میں جو پہلا خطبہ ہوتا ہے اس میں مولا علی کی حدیث ہی پڑھی جاتی ہے کہ میں تم لوگوں کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں۔ یعنی کہ مولا علی کدھر بلا رہے ہیں؟ کدھر بلا رہے ہیں؟ تقوی کی طرف۔
اور قرآن کدھر بلا رہا ہے؟ یعنی کہ اب ہماری مجبوری ہو گئی، تقوی اختیار کیے بغیر نہ ہم قرآن سے ہدایت لے سکتے ہیں نہ اہل بیت سے ہدایت لے سکتے ہیں۔ تب یہ اتنی بڑی مجبوری ہے تو تقوی اختیار کرنا ہی پڑے گا۔ اور تقوی کیا ہے؟ اتنے دن میں ہم لوگوں نے کیا سیکھا کہ اپنے آپ کو خطرات سے بچانا۔ قرآن اور اہل بیت یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں خطرات سے ہی بچا رہے ہیں، دنیا کے خطرات اور آخرت کے خطرات سے، کہ تم یہاں یہ عمل کرو گے تو اس کا نقصان تمہیں وہاں یہ ہوگا۔ تو اب اس بات کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں تقوی اختیار کرنا ہی پڑے، مطلب میرے ذہن میں، آپ کے ذہن میں پہلے یہ پیدا ہونا پڑے گا کہ ہمیں جہنم کے اس سے بچنا ہے۔ ہمیں اگر ہم یہ مان کے چل گئے جہاں کہ ہم جہنم تو میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، تو معاف کریے گا، ہم لوگ کا عقیدہ اور یہودی کا عقیدہ میں پھر کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی ہی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ تو جنت میں جا کے رہیں گے، جتنی گناہ کیا ہے ہم لوگوں نے، پہلے اللہ ہماری گناہوں کی سزا ہمیں دے گا۔ یہ بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور یہ بات تقریباً یہودیوں کا عقیدہ تقریباً ہمارے مسلمان کے ہر مسلک میں رائج ہے، صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، ہر مسلک میں رائج ہے، اہل سنت ہوں چاہے اہل حدیث ہوں چاہے یہ دیوبندی حضرات ہوں، جو بھی ہوں، ہر کوئی یہی مانتا ہے۔ یہ عقیدہ پورا کا پورا یہودی والا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہودی کہتے تھے کہ ایسا ہے کہ ہم لوگ تو جنت میں جا کے رہیں گے، بھلے ہمیں اللہ ہمارے گناہوں کی پہلے سزا دے گا، سزا دینے کے بعد پھر ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی کہ ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے ان سے کوئی وعدہ کیا، عہد کیا ہے؟ کیوں اللہ کے پاس جھوٹ باندھ رہے ہو؟ مطلب اللہ نے ان سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ پہلے ہم تمہاری سزا، پہلے تمہیں سزا دیں گے تمہارے گناہوں کی، پھر تمہیں جنت میں ڈال دیں گے؟ تو یہ عقیدہ جب رہے گا تو یہ کہاں سے دور کر رہا ہے؟ یہ اپنے آپ کو بچانے سے دور کر رہا ہے، کیونکہ وہ خود بخود یہ سوچ رہا ہے، یہ عقیدہ کہ ہم بچائے ہیں، پہلے سزا پا لیں گے اس کے بعد تو جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ تصور تقوی والا نہیں ہوا، کیونکہ اس پہ بھی غور کرنا ضروری ہے، کیونکہ انسان دیکھیے، بنی آدم، جناب آدم بھی تھے، ان کی 2 اولاد اس کے بعد تھی، وہ بھی تھی، اب 2 اولاد کی بات نکلی تو وہ بھی وہاں بھی ایک تقوی کا وہ ہے۔ 2 بھائی، ایک بھائی کو قتل کرنے پہ آمادہ ہوا، اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں تو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ تو متقیوں کے ہی اعمال کو قبول کرتا ہے۔ وہاں دیکھیے سب 2 فرد ہے آدم کے، لیکن وہاں بھی تقوی ہے، اور قیامت تک اگر آخری فرد بھی بنی آدم کی آئے گی تو وہ بھی اسی بحاف پہ کام کرے گی، تقوی کے پر، کہ اللہ تو متقیوں کے ہی اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ عمل جب آدمی کرے گا، جب بچنے کے لیے عمل کرے گا تو وہی عمل خالصتاً للہ ہوگا، پھر وہ ریا والا عمل نہیں ہوگا۔ تو متقی کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے کو خطرات سے بچانا، خاص طور سے اپنے کو دنیا اور آخرت میں اللہ کے غضب سے حفاظت میں لینا، مطلب بچنا، مطلب ایسے عمل کو انجام دینا جس سے اللہ ناراض نہ ہو، اس نیت سے عمل کرنا، تو یہ عمل ہوا متقی کا۔ متقی یعنی کہ جو بھی انسان اپنے کو دنیا و آخرت میں اللہ کے غضب سے بچانا چاہتا ہے، یہی متقی ہے، اور جو نہیں بچانا چاہتا ہے وہ متقی نہیں ہے۔ ایک دم سمپل سا، اگر اس کو آیت کا ترجمہ کیا جائے سورہ بقرہ کی شروع کی، تو یہ قرآن، یہ کتاب ہدایت دیتی ہے اس شخص کو، ان کو ہدایت دیتی ہے کہ جو اپنے آپ کو بچانا، ہدی للمتقین یعنی کہ متقین کو ہدایت، یعنی کہ اس کو ہدایت کرتی ہے جو اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ سمپل سا ترجمہ ہے۔ تو اب جو بھی بچانا چاہے گا تو وہ قرآن سے رہنمائی لینا چاہے گا یا نہیں؟ کہ کیسے بچیں گے؟ کہاں ہے وہ رہنمائی؟ کیونکہ مولا علی نے بھیج دیا ہے واپس قرآن کی طرف، کہ قرآن میں دیکھ لو اللہ کی پسند اور ناپسند کی پوری فہرست
موجود ہے، اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے اور کن باتوں سے راضی ہوتا ہے۔ تو اتنا سمجھ میں آیا نا کہ تقوی یعنی کہ اپنے کو خطرات سے بچانا، خاص طور سے دنیا و آخرت میں اللہ کے غضب سے اپنے کو بچانا، یعنی کہ ایسے عمل کرنے سے بچنا جس کا انجام اللہ کا غضب ہے۔ ٹھیک، چلیے آج اتنے ختم کرتے ہیں، اب کل شروع کریں گے سورہ بنی اسرائیل کی۔ میں نے کل کہا تھا آج شروع کریں گے، لیکن آج نہیں ہو پایا، اب آج کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کل شروع کریں گے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے 39 تک کا۔ یہ وہ لسٹ ہے، فہرست ہے کہ اس میں پورے زندگی کا، بنی آدم کا پورا ایک سسٹم ہے کہ اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اور کن امور سے راضی ہوتا ہے۔ یہ پوری فہرست اس میں ہے، ہر عمل انسان کا اسی فہرست میں آ جائے گا، اللہ کی رضا اور ناراضگی کا۔ وعلیکم السلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود بر محمد و آل محمد۔